اوپر پہنچ گئے صحابہ، خبر نہیں اندر کوئی ہے یا نہیں. ایک شخص کو دیکھا، کہا بھائی تو جانتے ہمارے نبی کو؟ میں تو نہیں جانتا. تمہارا نبی کون ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ نبی گم ہو گئے، غائب ہو گئے، جدائی برداشت نہیں ہوتی، ہم تو ایک گھڑی جدائی برداشت نہیں کر سکتے. یہ کہاں چلے گئے؟ 3 دن ہو گئے، تجھے خبر ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تمہارا نبی کون ہے، کوئی خبر ہے کسی شخص کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا چرواہے نے، بھائی تمہارا نبی جس کو نبی کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی ہے؟ کوئی نشانی ہے تو بتاؤ. وہ کہنے لگے ہمارے نبی کی نشانی ہے کہ ساری کائنات کا مختار ہو کر عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے. اتنا اللہ نے کمال دیا اور عاجزی اتنی ہے کہ ہر وقت اپنے امت کے غم میں روتا رہتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو پھر میں ایک شخص کو غار کے اندر روتے ہوئے دیکھا. اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے رب امت دوزخ نہ جاوے. بولو رب امت دوزخ نہ جاوے، رب امت دوزخ نہ جاوے. تو سن لے میری آزاریاں نو. میں نے دیکھا 3 دن ہو گئے اس غار کے اندر کوئی شخص موجود ہے، بار بار روتا ہے، امت کی فریاد کرتا ہے تے جدوں غاری زاریاں اونچیاں ہوں دیاں نے. میں نے ایک اور نشانی دیکھی، وہ خود روتا ہے، اتنے درد بھرے انداز میں روتا ہے کہ جدوں زاریاں اونچیاں ہوں دیاں نے اے بکریاں بھی سب رون دیاں نے. جاغار دے بوہے بیندیاں نے سر سٹ دیندیاں اے ساریاں نے. اس انداز سے روتا ہے کہ میری بکریاں بھی غار کے پاس جا کر غار کے منہ پر اپنا سر رکھ دیتی ہیں اور میں نے ان بکریوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہوئے دیکھا. صحابہ اندر چلے گئے، یہی تو ہمارے نبی ہیں. ہاتھ لگائے، حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے، کسی صحابی کی بات نہیں مان رہے، بار بار کہہ رہے ربی حبلی امتی. خیال آیا جس خیال سے آپ بیٹھے ہیں، صحابہ کو بھی خیال آیا کون ہے جو آج اس غم سے میرے آقا کو چھڑا سکتا ہے، بچا سکتا ہے اور سر اٹھا سکتا ہے؟ کون ہے جس کی بات آج بھی اللہ کا رسول مان لے گا؟ وہ سوچو تو صحیح کون ہے. ایک نہ کہا ایک ہی شخصیت جس کا نام ہے فاطمہ، جس کا نام ہے فاطمہ. اگر وہ آ گئی تو حضور سر اٹھا لیں گے. فاطمہ کو بلاؤ، ان کو اطلاع دو. مکہ میں واپس آئے، اے اماں جی اللہ کا حبیب 3 دن سے 3 راتوں سے غار میں رو رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے. حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ نے جب ابو کی بات سنی، وہ فاطمہ جانتی تھی میرا ابا، میرا محبوب، میرا باپ جب سفر پہ جاتا تو سب سے آخر میں مجھے ملتا اور جب واپس آتا تو سب سے پہلے مجھے ملتا تاکہ جدائی لمبی نہ ہو. فاطمہ کیسے برداشت، دھیوں سے بیٹیوں سے باپ کو بڑا پیار ہوتا ہے. اور پھر نبی سبحان اللہ جب فاطمہ کے گھر سرکار تشریف لے جاتے یا فاطمہ حضور کے گھر آتی تو اللہ کا حبیب کھڑا ہو جاتا. فاطمہ کے لیے کھڑا ہونا، رسول اللہ نبیوں کا امام کھڑا ہے فاطمہ کے لیے. سوچو کس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہو. اللہ کا حبیب کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے. فاطمہ کو خبر ہوئی، ننگے پاؤں باہر نکل آئیں. جب محلے کی عورتوں کو پتا چلا فاطمہ جا رہی، کمبل اوڑا ہوا اوپر، بغیر ننگے پاؤں باہر نکل گئیں، دوڑتی ہوئی غار تک پہنچ گئیں. جب اندر داخل ہوئی کہا ابو جی اٹھو، دیکھو کون آیا. آپ کی بیٹی آئی جس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، جس کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا. اے ابو جی کھڑے ہو جاؤ. کہا فاطمہ مجبور نہ کرنا، جب تک میرا رب میری امت کی بخشش کا وعدہ نہیں کرتا میں سر نہیں اٹھاؤں گا. سمجھ گئی
یہ تو اپنی امت سے پیار کرنے والے ہیں. جو کچھ سیکھا فاطمہ نے حضور سے سیکھا. یہ لمبی لمبی باتیں, لمبے لمبے سجدے, یہ کہاں سے سیکھے؟ عائشہ کہتی ہیں میں نے مدینہ شریف میں فاطمہ کو چلتے ہوئے دیکھا تو یوں لگتا تھا جیسے محمد جا رہے ہیں. جب بولتی تو یوں لگتا جیسے محمد بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے پھول جیسے انداز لفظ آپ کی زبان سے نکلتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی یہ سر نہیں اٹھائیں گے جب تک رب نہیں فرمائے گا اللہ کے پیارے حبیب کی بیٹی. آخری جملہ ہے, اللہ کے پیارے حبیب کی بیٹی غار سے باہر نکلتی ہیں اور نکل کر کہتی ہیں میرے مولا میں سر سے دوپٹہ اتارنے والی ہوں. اے اللہ میں دوپٹہ اتارنے والی ہوں. میرے سر کے بالوں کو تو سورج نے بھی نہیں دیکھا, میرے سر کے بالوں کو تو میدان محشر میں کوئی نہیں دیکھے گا. جب میری سواری جائے گی میرے ابا نے کہا تھا اعلان ہوگا اے اہل محشر اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لو محمد کی بیٹی جا رہی ہے. اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ. محمد کی بیٹی جا رہی ہے. میں وہ فاطمہ ہوں یا اللہ میرے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا. جب کوئی بات نہ سنے تو لوگ کہتے ہیں میں سر کو ننگا کرنے لگا ہوں کرنے لگی ہوں. اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ میرا سر ننگا نہ ہو تو میرے ابو کی امت کو بخش دے. اللہ نے فرمایا اے جبریل یہ نبی کی بیٹی کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے جبریل جا میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب کو کہہ دے اے محبوب میں وہی کروں گا جو فاطمہ چاہے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اس کو کہتے ہیں فاطمہ. یہ فاطمہ ہے. صرف یہ نہیں کہ نبی کی بیٹی کی ہونے کی نسبت ہے, نہیں, صاحب تقوی صاحب پرہیزگار. یہ صحابہ بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا اوئے بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے کیونکہ آج کے دور میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ خاموش. کون جانے بہتر عورت ہی بتا سکتی ہے نا. مجلس سے سارے صحابہ اٹھ گئے, علی بھی چلے گئے سیدھے اپنے گھر میں. کہا فاطمہ جلدی بتا, ایک ایسا سوال تیرے ابو نے کیا میں چاہتا ہوں میں ہی جواب دوں. عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فاطمہ نے کہا علی سب سے بہتر چیز ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے نہ جائے. غیر محرم کی نظر اس عورت پر نہ پڑے. انہی قدموں سے سیدھے سرکار کی بارگاہ میں آمد علی آئے. عرض کی حضور بتاؤں حضور بتاؤں. فرمایا علی بتاؤ. حضور سب سے بہتر عورت کے لیے چیز ہے کہ وہ غیر کی نظر اس پر نہ پڑے. فرمایا پوچھا ہے فاطمہ سے پوچھا ہے نا تو اس نے تو ایسا ہی کہنا تھا کیونکہ وہ میری تو بیٹی ہوئی. حیا شرم اور یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت ہونا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر 3 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہوا, آپ کا وصال ہوا. قرآن تھا مدینہ المنورہ میں رسول اللہ کی بیٹی چلی امت کے لیے رونے والی اور ایسی پرہیزگار. آج تو ہمارے نوجوان نسل اللہ ماشاء اللہ کہاں کہاں چلے گئے. حسین چاہیے تو ماں فاطمہ چاہیے. یہ پکی بات بتا رہا ہوں. اگر چاہتے ہیں حسین آئے ہمارے گھر میں تو پھر ماں فاطمہ ہونی چاہیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ فاطمہ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ چاہے وہ چکی ہو, چاہے وہ گھر کا کام ہو, چاہے وہ جھاڑو دے رہی ہو, چاہے وہ روٹی پکا رہی ہیں, فاطمہ جو بھی کام کر رہی ہیں زبان پر قرآن کی تلاوت ہو. تو جس انداز سے جس کی پرورش کی جائے تو ایک کربلا نہیں لاکھوں کربلا آ جاتے حسین نے پھر بھی کامیاب ہونا. اس لیے کہ اس کی پرورش کرنے والی فاطمہ تھی. جنت البقیع میں ماں مکہ میں, بیٹی مدینہ. وہ جنت المالا میں, یہ جنت البقیع میں. مدینہ شریف میں آپ کی قبر شریف